کیا 2024 کا رمضان المبارک اس دنیا کا آخری رمضان المبارک ہوگا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو آنے والے ہر قسم کے فتنے فسادات کے بارے میں پہلے سے ہی آگاہ کیا۔ آخری رمضان المبارک کے بارے میں بھی بتایا کہ آخری رمضان المبارک کیسا ہوگا۔ کیا یہ 2024 آخری رمضان المبارک ہے؟ حضور کی بتائی ہوئی بہت سی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، اور سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماہ رمضان امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام ہے۔ یہ مہینہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں پروردگار کی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ فراغی رزق اور ایک دوسرے کی خیر خواہی کا مہینہ ہے، اور جنت میں داخل ہونے اور جہنم سے نجات حاصل کرنے کے لیے کی جانے والی کاوشوں کا مہینہ ہے۔ قرآن مجید کے نزول کے ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کی بشارت دی گئی۔ امت مسلمہ پر نازل ہونے والی اس انعام و اکرام کی خوشی اور شکرانے کے طور پر مسلمانوں پر ایک ماہ کے روزے رکھ کر اضافی عبادات کا تحفہ، اور پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مسلمانوں پر پہلے بھی دیگر امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ وہ تقوی کے اعلیٰ درجات پر فیض ہو سکے۔ رمضان المبارک کی اہمیت و فضیلت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے بہت واضح ہو رہی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر معلوم ہو جائے کہ آخری رمضان کی کیا اہمیت ہے تو ساری امت تمنا کرے کہ سارا سال ہی روزے ہوں۔ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ذکر و فکر، تسبیح و تحلیل، کثیر تلاوت و نوافل اور صدقہ و خیرات کا باعث بنتا ہے۔ اس مہینے کو پا کر دنیا کا ہر مسلمان اپنے اپنے ایمان اور تقوی کے مطابق حصہ لے کر اپنے جسم اور روح کے لیے تقویت کا سامان فراہم کرتا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ اس حدیث سے صاف واضح ہو رہا ہے کہ روزہ دار صرف اپنے آپ کو کھانے پینے سے ہی نہیں رکتا، بلکہ روزہ دار کو فحش گوئی، زبان درازی، بیہودہ اعمال، لڑائی جھگڑا اور گالی گلوچ سے پرہیز کرنے سے اجتناب کرنے کا بھی حکم دیتا ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی لڑائی جھگڑے والا معاملہ پیش آ جائے تو روزہ دار اپنے مد مقابل کو صرف اتنا ہی کہہ دے کہ بھائی میں روزے سے ہوں، اور اس طرح وہ ایک بہت بڑی معاشرتی برائی سے بچ سکے گا، کیونکہ ایک طرف اگر نیک اعمال کرنا باعث اجر و ثواب ہے تو دوسری طرف برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا بھی انتہائی اہم ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارکہ ہے کہ آپ نے صحابہ کرام سے دریافت فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، جو شخص صاحب مال نہ ہو وہ مفلس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ جیسے اعمال اپنے ساتھ لے کر آئے گا، لیکن اگر اس کے ساتھ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا یا کسی کو ناحق قتل کیا ہوگا تو اس کی نیکیاں مظلوموں میں تقسیم کر دی جائیں گی، اور اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائے گی تو اس مظلوم کے گناہ اس شخص کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے۔ اسی طرح روزے کی فضیلت کے حوالے سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت سال کے آغاز ہی سے اگلے سال تک رمضان المبارک کے لیے سجا دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رمضان المبارک کا پہلا دن ہوتا ہے، عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جو جنت کے درختوں کے پتوں سے حور عین پر پھیل جاتی ہے۔ بس وہ حور عین یہ دعا مانگتی ہیں کہ اے اللہ، ہمارے لیے اپنے بندوں میں سے ایسے شوہر بنا جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ہمیں دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ لعلکم تتقون، یعنی تم پر روزہ فرض کیا جاتا ہے شاید کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ اور برائیوں سے باز آ جاؤ۔ یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ اس سے تم یقیناً متقی اور پرہیزگار بن جاؤ گے۔ اس آیت سے واضح ہو رہا ہے کہ روزے کا نتیجہ تو آدمی کی سمجھ بور اور اس کے ارادے پر منحصر ہے، نہ کہ صرف روزہ رکھ لینے سے۔ اور جب تک انسان روزے کے اصل مقصد کو حاصل نہیں کر لیتا، یعنی تقوی اور پرہیزگاری اختیار نہیں کرتا، تب بھی روزہ اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر اس نے روزہ رکھ کر تقوی اور پرہیزگاری اختیار نہیں کی تو اسے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو آنے والے ہر قسم کے فتنوں کے بارے میں نہ صرف خبردار کیا بلکہ مستقبل میں رونما ہونے والی اہم واقعات کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ خاص طور پر ظہور امام مہدی اور خروج دجال سے متعلق واقعات کو تفصیلاً بیان کیا گیا ہے، یہاں تک کہ حق و باطل کے ان دونوں یعنی حضرت امام مہدی کے ظہور اور دجال کے خروج سے قبل کے حالات کو قدر تفصیل سے بیان کیا گیا، اور کچھ نشانیاں خصوصی طور سے بیان کی تاکہ کسی ان پڑھ جاہل مسلمان کو بھی
حق و باطل کی پہچان میں کسی کا شک و شبہ نہ رہے اور اس کو حقیقت سے آشنائی ہو۔ اسی طرح حضرت امام مہدی کے ظہور سے متعلق بیان کی گئی احادیث کے بارے میں اسلاف کا یہ طریقہ چل رہا ہے کہ وہ اس کے متعلق نشانیوں کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھ دے تاکہ حضرت امام مہدی کے ظہور کے وقت حق و باطل کے درمیان ہونے والے جنگ میں وہ حق کے ساتھ کھڑے ہوں اور باطل ان کو اپنے مکر و فریب میں نہ لے سکے۔ حضرت امام مہدی کے ظہور سے قبل قریب ترین نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ رمضان المبارک میں ایک زوردار آواز سنائی دے گی، چاہے وہ چیخ کی صورت میں ہو یا دھماکے کی صورت میں۔ نصف رمضان کی رات یعنی 15ویں شب ہوگا اور وہ جمعہ کی شب ہوگی۔ اسی طرح اس رمضان میں سورج گرہن کا ہونا، آسمان پر ستون کی مانند کسی چیز کا روشن ہونا اور رمضان میں ملک شام میں سفیانی کی جانب سے مسلمانوں کا قتل عام کرنا وغیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان میں ایک زبردست آواز آئے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آواز رمضان کے اول میں ہوگی، درمیان میں ہوگی یا پھر آخر میں ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصف رمضان میں ہوگی۔ جب نصف رمضان میں جمعہ کی رات ہوگی تو آسمان سے ایک زوردار آواز آئے گی جس سے 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اور 70,000 لوگ اندھے ہو جائیں گے اور 70,000 بہرے ہو جائیں گے۔ ایک اور روایت کے مطابق 70,000 راستہ بھٹک جائیں گے، 70,000 لڑکیوں کی وقارت ضائع ہو جائے گی۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ کی امت میں سے اس آواز سے کون محفوظ رہے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اس وقت اپنے گھروں میں ہوں گے اور سجدوں میں گر کر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں گے اور زور زور سے تکبیریں کہیں گے۔ پھر اس کے بعد ایک اور آواز آئے گی، پہلی آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہوگی اور دوسری آواز شیطان کی ہوگی۔ پھر فرمایا کہ ان واقعات کی ترتیب کچھ یوں ہوگی کہ یہ آواز رمضان میں ہوگی۔ دراصل جنگوں کا شور شرابہ ہوگا جو کہ شوال کے مہینے میں ہوگا اور ذیقعد میں عرب قبائل بغاوت کریں گے اور ذوالحج میں حاجیوں کو لوٹا جائے گا۔ محرم کا مہینہ کا ابتدائی حصہ میری امت کے لیے آزمائش ہے اور اس کا آخری حصہ میری امت کے لیے نجات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان میں ایک آواز سنائی دے گی، شوال میں شور شرابہ ہوگا اور ذیقعد میں قبائل کی باہمی کشمکش ہوگی اور اس سال حاجیوں کو لوٹا جائے گا اور مینا میں بڑا خون خرابہ ہوگا، بہت سے لوگ قتل کیے جائیں گے، وہاں سے اس وقت خون ریزی ہوگی جب تک جمرہ عقبہ میں ہوں گے۔ اور محرم میں ایک ندا دینے والا آسمان سے ندا دے گا کہ جان لو یہ مہدی اللہ کا خلیفہ ہے، اس کی سنو اور اطاعت کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان میں چیخ سنائی دے گی تو شوال میں شور شرابہ ہوگا اور ذیقعد میں قبائل کی بغاوت ہوگی اور ذوالحج میں خون خرابہ ہوگا اور محرم کا مہینہ تو کیا ہی مہینہ ہے۔ ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آواز کیسی ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 15 رمضان المبارک جمعہ کی رات کو دھماکہ ہوگا جو سونے والے کو بیدار کر دے گا، کھڑے ہونے والے کو بچھا دے گا۔ شریف زادیاں اپنی خلوت گاہوں سے جمعے کی رات کو نکل آئیں گی، اس ساتھ زلزلے کثرت سے آئیں گے۔ جب تم جمعہ کے دن فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے گھروں میں داخل ہو کر دروازے اور کھڑکیاں بند کر لینا اور اپنی چادریں اوڑھ لینا، اپنے کان بند کر لینا اور جب تمہیں شیخ کا احساس ہو تو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا اور یہ پڑھنا کہ پاک ہے وہ ذات جو نقائص سے پاک ہے، تو جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ محمد بن علی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے 2 نشانیاں ہیں جو زمین و آسمان کی تخلیق سے لے کر آج تک نظر نہیں آئیں۔ پہلی رمضان المبارک کی رات کو چاند گرہن لگے گا اور دوسری 15 رمضان کو سورج گرہن لگے گی۔ جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ایسا نہیں ہوا۔ یہ بات حقیقت ہے کہ سورج گرہن ہمیشہ چاند کی شروع کی تاریخوں میں ہوتا ہے اور چاند گرہن ہمیشہ 13، 14 اور 15 کی تاریخ کو ہوتا ہے، لیکن ظہور مہدی سے قبل رمضان میں یہ ترتیب بدل جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں قیامت سے پہلے ایک رمضان ایسا آئے گا جس میں ایک ایسی شدید آواز آئے گی جس کو دنیا میں کوئی نہیں جان سکے گا کہ آواز کہاں سے آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر رمضان میں ایسی آواز سنائی دے جس کا کوئی کھوج نہیں لگایا جا سکتا تو پھر 1 سال کا رزق اپنے گھروں میں سمیٹ کر رکھ لینا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں ایک جماعت یوم قیامت تک سر بلندی کے ساتھ حق کے لیے برسر پیکار رہے گی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومنین کی ایک ایسی جماعت قیامت کے دن تک زندہ رہے گی، مگر احادیث طیبہ میں صراحت ہے قیامت سے پہلے تمام مومنین کو موت آ جائے گی اور قیامت کے دن کوئی مومن زندہ نہ ہوگا، سب کچھ نیست و نابود ہو جائے گا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، یا علی وہ کون سا عمل ہے جس سے موت کے وقت ملک الموت انسان کی تعظیم کرتے ہیں اور اس کی روح سکون سے قبض کرتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے شخص وہ عمل یہ ہے جو انسان یہ کرے گا تو فرشتہ موت کی سختی کم کر دے گا، جو وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا میری امت کو موت کی تکلیف برداشت کرنی پڑے گی؟ تو فرشتے نے کہا، جی ہاں کرنی پڑے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ مبارک سے آنسو جاری ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت اگر ہر نماز کے بعد آیات الکرسی پڑھے گی تو موت کے وقت اس کا ایک پاؤں دنیا میں ہوگا، دوسرا جنت میں ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیات الکرسی پڑھے گا تو اس کو جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض کی گئی تو آپ علیہ السلام کے پاس پانی کا پیالہ رکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عالم میں اپنا ہاتھ پانی میں ڈبوتے اور اپنا چہرہ مبارک پر پھیرتے اور یوں فرماتے، اے اللہ موت کی سختی دور کرنے کے ساتھ میری مدد فرما۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی موت کی سختی سے محفوظ فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو ناظرین، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔